عشق کی بدولت مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم تعظيما وتكريما للنبي الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام اور صاحب اسلام علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو تحریک جو آپ نے مکہ مکرمہ سے آغاز فرمایا، اور جس کا عروج مکہ مکرمہ سے آغاز اس کے عروج کا تو ہو چکا تھا، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد اس کے ثمرات اور پھل نظر آنے لگے، اور اس مشن کو، اس کاز کو، اس اللہ کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے میں جن حضرات نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ داؤ پر لگا دیا، ان مقدس ہستیان کرام کا نام صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان حضرات نے اپنا سب کچھ اسلام کے نام نچھاور کر دیا۔ آج جو اسلام کا لہلہاتا ہوا ہمیں باغ اور شجر نظر آتا ہے، اس کا ثمرہ اور اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، جن کو اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولین کے نام سے، اولون کے نام سے ذکر فرمایا ہے، ان کے سر جاتا ہے۔ ہمیں تو آج لگتا ہے کہ اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، حالانکہ ساری چیزیں تیار کردہ ہے، حدیثیں تیار ہے، قرآن کی تفاسیر تیار ہے، فقہی مسائل نکلے ہوئے ہیں، ہر چیز آسانیاں ہے، اس کے باوجود ہمارا کہنا اور شکوہ اور شکایت ہوتی ہے کہ آج دین پر چلنا مشکل ہوا ہے۔ جبکہ ان صحابہ کرام کے بارے میں سوچے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے وقف فرما دیا، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی ہوتی، نہ ان کے پاس اپنی ضروریات زندگی تکمیل کرنے کے پیسے نہ ہوتے، ضروریات ان کی پوری نہ ہوا کرتی، مگر ان کا ایمان مضبوط، ان کا وجدان، ان کا حبیب اللہ اور اللہ کے حبیب سے جو تعلق تھا وہ اس قدر مضبوط تھا کہ ان کے آگے نہ مال و دولت کا کوئی معنی رکھتی، نہ ان کے آگے آل و اولاد کوئی معنی رکھتی، ان کے لیے بس ایک ہی چیز تھی، وہ تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اور رضامندی۔ کئی حضرات نے اسلام کی اس آبیاری میں، اس اسلام کو کے باغ کو اور اس کھیت کو لہلہانے میں، سینچنے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ان ذوات قدسیہ میں ایک روشن نام، ایک مینار نور، ان کا نام نامی اس میں گرامی اسد اللہ، اسد رسولہ، غسیل الملائکہ، امیر طیبہ، امیر طابہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اکثر تو ہوتا یہ ہے کہ دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں اور دوسرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے بارے میں اکثر سنا کرتے ہیں، مگر اکثر ہوتا یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ارضاہ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے دوسرے چچا حضرات کی سیرت مبارکہ کے پہلو ہم سے چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں تحریک اصلاح اعمال کی جانب سے یہ چونکہ شوال المکرم کا مہینہ جو کہ غزوہ احد کے معرکہ کا پیش آنے والا اور جس میں آپ کی شہادت مبارکہ ہوئی ہے وہ پیش آیا ہے، تو اس ضمن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ارضاہ کی ذات مبارکہ پر کچھ کہنے اور سننے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ارضاہ سے حبیب پاک کا خاص تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دو لوگوں کو دیکھا، ایک جعفر طیار کو دیکھا رضی اللہ عنہ ارضاہ، اور فرمایا کہ میں نے سارے شہداء کو دیکھا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان سارے شہیدوں کے سردار اور سید کا نام آپ نے فرمایا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ فرمایا انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اللہ جنہیں عطا فرمائے گا وہ شہداء کو عطا فرمائے گا، اور فرمایا ان شہداء میں سب سے اعلیٰ اور افضل میرے چچا جان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔
اور آپ کا خاص تعلق رہا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ سے۔ آپ کا 3 رشتے تھے، 3 تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امیر حمزہ سے ہیں، 4 کہہ لیں، بلکہ ایک تو یہ کہ صحابی ہیں۔ سب سے پہلی بات رشتے کے اعتبار سے آپ کا پہلا تعلق ہے کہ آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے چچا ہوتے ہیں، یعنی آپ کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت امیر حمزہ دونوں سگے بھائی، یعنی دوسری والداؤں سے، چونکہ عرب کے ہاں والدہ ایک ہو تو سوتیلا رشتہ نہیں کہا جاتا، اگر والد مختلف ہوں تو سوتیلا رشتہ کہا جاتا ہے۔ ایک والد ہیں، ان کی کئی مائیں ہیں، ان سے اولاد ہیں، تو سارے سگے ہی رشتہ دار وہ تصور کیا کرتے ہیں، چونکہ احکام میں بھی ان کا ایک ہی حکم ملتا ہے شریعت اسلامی میں۔ تو پہلا جو رشتہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی رشتے کے اعتبار سے، وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سوتیلے چچا ہیں، جو عمر کے اعتبار سے 2 سال یا مختلف روایتوں کے اعتبار سے 4 سال بڑے ہیں عمر کے اعتبار سے۔ دوسرا جو رشتہ ہے وہ ایک عجیب رشتہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ دونوں رضائی بھائی ہیں، دونوں کو ایک ہی خاتون نے دودھ پلایا ہے، اور وہ ذات کا نام ہے حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا۔ ثوبیہ کہتے ہیں ہم، حالانکہ وہ ثویبہ ہے، ان کے الفاظ جو تلفظ جو ہے ثویبہ ہے۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کو دودھ پلایا، چونکہ وہ عمر کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں تھا، اور وہ ابو لہب کی باندھی تھیں اس وقت بھی، تو حضرت امیر حمزہ کو انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہونے کا بھی شرف حضرت ثویبہ کو حاصل ہوا، چونکہ اس کی دلیل خود بخاری شریف سے ملتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ کی بیٹی یعنی حضرت امامہ جن کا نام کہا جاتا ہے ان سے نکاح کے بارے میں فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر حمزہ میرے رضائی بھائی ہے، تو رضائی بیٹی سے بھتیجی سے نکاح میرے لیے درست نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ دوسرا رشتہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت امیر حمزہ کا۔ تیسرا یہ بھی خاندانی رشتہ ہے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت حالہ بنت وہب، حالہ بنت وہیب، اور یہ آمنہ بنت وہب، دونوں چچیری بہنیں تھیں، چچازاد بہنیں تھیں، یعنی حضرت امیر حمزہ کے نانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا دونوں سگے بھائی تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خالہ زاد بھائیوں کا بھی رشتہ تھا۔ 3 رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتبار سے ہوئی کہ حضرت امیر حمزہ کی حضرت مطلب کی اہلیہ تھی حضرت حالہ، اور حضرت عبداللہ کی بیٹی تھی اہلیہ تھی حضرت آمنہ، دونوں چچازاد بہنیں ہوتی تھیں۔ اس اعتبار سے ان دونوں کا رشتہ بھی خلیر بھائیوں والا رشتہ ایک تیسرا رشتہ بھی تھا، جو اکثر ہمارے اہل علم حضرات کو تو پتہ ہوتا ہے، عوام میں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو چوتھا تو اسلام کا رشتہ ہے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے کہ سارے چچاؤں میں، سارے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنے چچاؤں کی بات فرمائی، فرمایا دنیا کے سارے چچاؤں میں سب سے بہترین چچا امیر حمزہ ہے، سب سے بہترین چچا امیر حمزہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب آپ کی شہادت ہوئی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی، آپ نے فرمایا آسمانوں پر لکھا گیا تھا کہ امیر حمزہ هو اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ یہ اللہ کے بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہے۔ اور آپ کے جو القاب میں ملتا ہے امیر طابہ، امیر طیبہ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ غسیل الملائکہ۔ غسیل الملائکہ ہم حضرت حنظلہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ حضرت حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، مگر حضرت امیر حمزہ کے بارے میں خود حدیث پاک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کے جسد مبارک کے جو ٹکڑے ہو چکے تھے، جو اعضاء تھے، اس کو جب یکجا کیا گیا تو پانی رس رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کو اللہ نے ملائکہ کو بھیجا ہے، وہ آ کر کے انہوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی شان اور عظمت کے بارے میں۔ اور آپ کا حضرت امیر حمزہ کا جو چونکہ عمر چھوٹی تھی، دونوں میں عمر کا تفاوت نہیں تھا، تو بہت ہی قریبی تعلق، قریبی محبتیں اور مودتیں تھیں۔ بچپنے کا عالم، ساتھ ساتھ کھیلنا کرنا رہنا بیسنا ہوا کرتا، اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی جوانی کی طرف بڑھے تو آپ کا ایک شوق ہوا، وہ یہ کہ شکار کرنا ہے، وہ بھی کس کا، کوئی ہرن یا بکری کا شکار نہیں بلکہ شیر کا شکار کیا کرتے، جنگلات میں نکل جاتے، اور زندگی کے عمر کا اکثر حصہ آپ شکار میں گزارے اور شکار کے لیے نکل جاتے، اس کا نہیں، شیر کا شکار کر کر کے لایا کرتے، بس آپ کا ایک شوق تھا۔ بیابان میں گزر جاتے، صحراؤں میں آپ کی زندگی گزرنے لگی۔
پھر اس کے بعد ایک مرتبہ شکار سے واپس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، مگر حضرت امیر حمزہ ابھی ایمان نہیں لائے۔ ایک مرتبہ سفر سے واپس آنے کے بعد جدعان بن تمیمی نامی شخص کی جو کنیزہ تھی، باندھی تھی، اس نے حضرت امیر حمزہ کو روکا۔ کہاں پر؟ صفا اور مروہ کے پاس روکا، اور روک کر کے اس نے کہا کہ اے امیر حمزہ، آپ کو پتہ ہے کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل نے آج عمر بن ہشام نے آپ کے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پتہ، میں تو ابھی گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کو لہولان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے جیسے ہی یہ سنا آگ بگولا ہو گئے، اور فوری طور پر ابھی اپنا ہتھیار نہ اتارا تھا، اپنی میان میں تیر ہے، تلوار ہے، سب لیے ہوئے فوری طور پر حرم کعبہ میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کے قریب ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایمان کی، اسلام کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر آپ کی جو نسبی رشتہ تعلق تھا، جو ذاتی محبت حبیب پاک کی ذات سے تھی، ذات محمدی سے تعلق تھا، وہ بتلانا چاہ رہا ہوں میں اب۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام سے تعلق اور محبت ہو تو ساری اصل چیز وہی ہے، باقی ذات سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کام نہیں دیتی۔ تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں ان کو جو ایمان ملا حضرت امیر حمزہ کو ذات سے محبت کی بنیاد پر ملا ہے، ذات سے محبت تھی، مشن سے یا پیغام سے یا شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی وہ گئے، جا کر کے انہوں نے حضرت امیر حمزہ نے پہلے جاتے ہی ایک اپنے ہتھیار کے مٹھ سے، تلوار کی مٹھ سے اس پر حملہ کر دیا، اس کا منہ پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس کے خاندان اور قبیلے والے ساتھی اٹھنے لگے، تو انہوں نے تو اس نے اپنے خاندان والوں کو روک دیا اور کہا کہ نہیں غلطی میری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں کیا فکر ہے، کیا فرق پڑتا ہے، تم تو ان کے دین کے ماننے والے نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے کہ میں ان کا دفاع نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں ان کے دین کا نہیں ماننے والا ہوں، تو لو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا اور اسی دین پر قائم ہو گیا۔ یہ ذات رسالت معاف سے محبت آپ کو اس سمت پر لے گئی کہ ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرما دیے۔ پھر لوٹ کر کے اپنے گھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خود فرماتے ہیں مجھے شیطان بھٹکانے لگا، کہنے لگا کہ تم نے جوش خطابت میں کیا کہہ دیا۔ ابھی متزلزل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایمان کا اعلان نہیں کر کے آئے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے خوشی نہیں ہوئی چچا جان، مجھے جب خوشی اس سے زیادہ ہوتی جب آپ میرے دین پر ایمان لے آتے۔ مجھے آپ نے بدلہ لیا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی اتنی جب ہوتی جب آپ میرے دین کو قبول کر لیتے، میرے لائے ہوئے پیغام کو، اسلام کو قبول فرما لیتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو شیطان نے شکوک و شبہات پیدا کیے تھے، آپ نے اپنا دست مبارک میرے قلب پر رکھا، ہاتھ پر، سینے پر رکھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے جو سارے شکوک و شبہات تھے دور ہو گئے، جو کدورتیں تھیں وہ دور ہو گئی، جو ظلمتیں تھیں وہ نور میں تبدیل ہو گئی، جو اندھیرے تھے وہ اب اجالوں میں چمکنے لگے، جو شکوک اور شبہات شیطان پھیلا رہا تھا اب وہ یقین اور مستحکم یقین پیہم ہو کر کے اب استحکام حاصل ہو گیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پھر سے دوبارہ پیش کر دیا اور پڑھنے لگا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں شریعت محمدی کا پیروکار ہوگا، تمہارے باطلان بتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرتا ہوں اور دوری اختیار فرما لی۔ معزز سامعین کرام، یہ ذات مبارکہ، یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا بچپن، ایمان لانے سے پہلے کا معاملات۔ آپ ایمان لائے، حبیب پاک نے خود فرمایا دو لوگوں کے ایمان نے مجھے سب سے زیادہ تقویت اور قوت عطا فرمائی، ایک امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے نے، دوسرے حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے نے۔ جب حضرت عمر فاروق ایمان لائے تو حضرت عمر فاروق سامنے تھے، سارے قافلے کے سامنے فاروق اعظم ہے، سارا قافلہ درمیان میں ہے، آخر میں حضرت امیر حمزہ ہے۔ دونوں نے شیلٹر کیا ہوا ہے سارے مسلمانوں کو۔ فرمایا کہ اب کسی کی ہمت ہے تو آ کر روکے اور ہمیں نماز پڑھنے سے اور اذان دینے سے کعبے میں روک کر کے بتائے۔ تو یہ شان، یہ دبدبا، یہ قوت، یہ اسلام کے لیے شجاعت، بہادری، دلیری، سب کچھ لٹا دینا، یہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شان مبارکہ تھی۔ آپ نے 3 نکاح فرمائے، حضرت خولہ سے فرمایا، خولہ بنت قیس سے فرمایا اور بنت لبابہ سے فرمایا، پھر اور ایک نکاح جو اسماء بنت عمیس کی بہن سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اور آپ یقین جانیے کہ وہ اس قدر مبارک رشتہ اور خاندان تھا جس میں آپ نے نکاح فرمایا تھا۔ ان کی ساس صاحبہ ہند، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اور مشہور تھی یہ بات کہ دنیا کی سب سے بہترین ساس یعنی خوش دامن تھی وہ،
دنیا کی سب سے بہترین. کیوں؟ حضرت امیر حمزہ تو ایک تھے ہی تھے جن کا ذکر میں نے پہلے کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام میمونہ رضی اللہ عنہا، یہ انہی کی بیٹی ہیں، حضرت ہند کی، انہی کی بیٹی دختر تھی یہ. اور حضرت اسماء بنت عمیس، اور یہ آپ کی اہلیہ حضرت ام فضل دوسری خاتون ام فضل تھی جو حضرت عباس کی زوجہ. تیسری خاتون حضرت امیر حمزہ کی. 3 پہلے داماد ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے داماد ہو گئے امیر حمزہ، تیسرے داماد ہو گئے حضرت عباس، چوتھے داماد ہو گئے حضرت جعفر طیار. حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا تھا پہلے. اور ایک آپ کی لبابہ صغرا تھی جن کا نکاح ہوا تھا ولید بن مغیرہ سے، جن سے حضرت خالد بن ولید پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت اسماء بنت امیس کے شوہر حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی جنگ موطا میں. انہی سے پھر بیٹے کون ہوئے؟ اون و محمد انہی کے بیٹے ہیں. اون و محمد ہم اکثر جو سنتے ہیں، آپ خاندان دیکھیں کس قدر خوش قسمت خاندان ہے، کس قدر خوش قسمت ساس اور خوش دامن ہے. اون و محمد انہی سے پیدا ہوئے. ان کی وفات کے بعد حضرت جعفر طیار جو جنگ موطا میں شہید ہوئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے ان کا نکاح فرمایا. 6 داماد ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق، اور ان سے بیٹے ہوئے محمد بن حنیفہ جو محمد بن ابی بکر ان سے پیدا ہوئے. اس حضرت ابو بکر کے وصال 13 سن ہجری میں ہوا. ان کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے ہوا. آپ اندازہ لگائیے ان کے دامادوں کے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضرت ابو بکر، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت جعفر طیار، ان سارے لوگ ایک ہی نکاح میں. بات آئی حضرت علی مرتضیٰ سے نکاح کے بعد حضرت جعفر کے بیٹے اون و محمد اور محمد بن ابی بکر میں، چونکہ دونوں سوتیلے بھائی ہیں، دونوں میں بات چیت میں بحث و مباحثہ ہونے لگا کہ کون کس کے والد افضل ہے. حضرت جعفر طیار کی بات ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی ماں یعنی اسماء بنت امیس سے اس کا فیصلہ کروا لو. تو اسماء بنت امیس کے پاس آئے تو حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، جنہوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا، جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو خود غسل فرمایا کیونکہ آپ کی وصیت تھی، پوچھا کہ اے اسماء، اے اماں جان، کہ دونوں میں افضل کس کے والد ہیں؟ تو آپ کسی کا بھی دل دکھانا نہیں چاہتی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جوانوں میں جعفر افضل تھے اور بوڑھوں میں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ نے اظہار مزاح فرمایا، پوچھا کہ پھر میرا مقام کہاں پر ہے؟ تو معزز سامعین کرام، میں ایک آپ کا جو تعلق تھا وہ بات نکلی تو میں نے خاندان کا تھوڑا سا احاطہ کر دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں جا کر سارا ماحول تیار فرمایا. اس کے بعد آپ کا انتظار فرمانے لگے اور ہر دن سارے لوگوں کو لے کر ثنیات کی پہاڑیوں پر آتے اور آ کر کے وہاں انتظار فرمایا کرتے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور چونکہ جری تھے، بہادر تھے، شجاع تھے اور ہر معاملے میں سختی پسند فرماتے، اور کسی بھی معاملات میں آپ اکثر فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا جب تک کہ اے چچا جان، جب تک کہ مجھے حکم نہ آ جائے، جب تک کہ ہم جہاد نہ کریں گے. اس کے بعد بدر کی سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا اٹھانے والی ذات کا نام حضرت امیر حمزہ ہے. اسلام کا جھنڈا، سارے صحابہ مراتب اپنی جگہ، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک میں، حضرت عمر فاروق بھی ہے، حضرت علی مرتضیٰ خود ہیں، سارے صحابہ ہیں. ان سارے صحابہ میں آپ نے اپنے چچا ابتدائی جنگ بدر تک، بدر میں بھی جن حضرات کو جو سب سے پہلے لوائے اسلام عطا کیا گیا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی سرگردی میں، چاہے وہ غزوہ ابوا ہو، غزوہ ذو العشیرہ ہو، یا پھر آپ نے جو ابوا کے ینبو کے مقام پر جو پہلا سریہ روانہ فرمایا اس کے بھی امیر حمزہ تھے. کالے سیاہ رنگ کا پرچم انہیں دیا گیا تھا اور اسلام کا پرچم سیاہ ہی رہا ابتدائی دور مبارک میں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید اور کبھی ہرا سبز بھی استعمال فرمایا ہے.
تو معزز سامعین کرام، اسلام کا پہلا پرچم اٹھانے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بدر کی لڑائی ہو، جواں مردی ہے، ایسی جواں مردی، ایسی شجاعت اور بہادری کے مناظر ہے کہ دنیا نے ویسے مناظر پھر نہیں دیکھے۔ اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک جو امیہ بن خلف تھا وہ کہا کرتا تھا کہ سب سے زیادہ قریش کو اگر کسی نے بدر میں نقصان پہنچایا ہے تو حمزہ اور ان کے بھتیجوں نے، یعنی حضرت علی مرتضیٰ نے اور حضرت جعفر وغیرہ ان کے بھتیجوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ بدر کی لڑائی ہونے کے بعد 200 ہجری میں کفار مکہ کو اب بدلہ لینا تھا۔ انہوں نے کہہ کر گئے تھے کہ ہم آئندہ سال آئیں گے اور بدلہ لیں گے، اور پھر اسی مقصد اور ارادے کے ساتھ وہ احد کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ تم بتلاؤ کہ ہم کیا کریں، یا مدینے میں رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر لڑیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑیں، تاکہ اپنی فصیل کی حفاظت بھی ہوگی، شہر کی حفاظت بھی ہوگی، سارے معاملات بہتر ہوں گے۔ مگر چونکہ نوجوان صحابہ جن میں حضرت امیر حمزہ خود شامل تھے، انہوں نے مطالبہ کیا، نہیں یا رسول اللہ، ہم شہر میں اپنے محلے میں تو ہر کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی محلے میں تو ہر کوئی شیر ہوتا ہے، ہم باہر نکل کر کے لڑیں گے، ہم کیوں اندر لڑیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت خواب دیکھے تھے، اسی وقت آپ نے خواب میں ملاحظہ فرمایا تھا کہ آپ کے جو دندان تلوار مبارک ہے اس میں دندان لگ گئے ہیں اور ایک جانور ذبح ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواب کی تعبیر بعد میں ارشاد فرمائی، اس سے مراد جو جانور ذبح ہونا تھا، اس سے مراد کئی صحابہ کی شہادتیں تھیں، اور جو آپ کی بذات خود تلوار مبارک میں، سیف مبارک میں، سیف رسول اللہ میں جو دندان پڑے ہیں، اس سے مراد آپ کے خاندان کے کوئی قریبی شخص دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ اس کی بشارت آپ کو مل چکی ہے، آپ کو اطلاع ہے، مگر پھر بھی صحابہ کرام کے مشورے پر آپ نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر احد کی پہاڑیوں کی طرف، اور کیسے کفار، یہ مدینہ پاک ہے، کفار نے تو ایسے رخ کر کر کے پہلے پہنچ چکے تھے، رخ کر کر کے ٹھہر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آ کر ایسے ہی نہیں ملے ان سے، آپ نے پہاڑیوں کے اوپر سے آتے ہوئے پیچھے جا کر کے ٹھہرے کفار مکہ کے، کیونکہ آپ کو سارا منظر پتہ ہے، جنگ بعد میں ہو رہی ہے، مصطفیٰ کو جنگ کا میدان سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر اس طرف آ کر ٹھہرتے، کفار آگے بڑھتے اور مسلمان پیچھے بھاگتے بھگدڑ کی شکل میں، تو کفار کے لیے آسان ہوتا کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو جاتے اور نہ جانے کیا اندر بھگدڑ مچاتے، کیا نہیں انارکی مچاتے، کس قدر غارت گیری اور لوٹ مار کرتے۔ آپ اس طرف جا کر کے ٹھہرے، جب صحابہ کرام بھگدڑ مچی تو پیچھے ہٹے، کفار مکہ پیچھے ہٹنے لگے، مگر ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مدینہ پاک کی طرف لوٹے۔ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا پتہ دے رہا ہے، حبیب پاک کو جنگ بعد میں ہوگی، کیا ہونے والا ہے، بھگدڑ کہاں ہوگی، کون کدھر بھاگے گا، میرے مصطفیٰ کو علم ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے پیچھے پہاڑوں پر سے آ کر کے پیچھے کی طرف رخ کر کے اختیار فرمایا۔ معزز سامعین کرام، جنگ کا آغاز ہوا، اچھے طریقے سے جنگ ہونے لگی۔ پھر آپ نے جنگ احد کا ایک کوہ عنین، وادی عنین پر آپ نے 50 صحابہ کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں ٹھہرایا تھا، فرمایا تھا کچھ ہو جائے یہ مقام نہیں چھوڑنا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہے اور گدھ آ کر کے ہماری لاشوں سے گوشت کھا رہے ہو، تب بھی تم یہ مقام نہیں چھوڑنا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ادھر آ کر کے جنگ کا آغاز ہو گیا، مسلمان جیتنے لگے اور سارے کفار کے خیموں میں بھگدڑ مچنے لگی، وہ بھاگنے لگے، مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے۔ اب جاتے 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 وہ بہت پیچھے ہٹ گئے، پیچھے جو ٹھہرے ہوئے صحابہ تھے انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی، اب نیچے اترنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہاں پر اکثر مورخین نے، چونکہ تاریخ نگار اور مورخین نے اپنے قلم کو بڑی بے باکیوں سے استعمال کیا ہے۔ ایک تو رافضیت نے اور شیعت نے ہماری تاریخ کو مسخ کیا، دوسری طرف خارجیت نے اس قدر بے باکیوں کے ساتھ، اس قدر جسارتوں کے ساتھ لکھا ہے، قلم چلایا ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے مال اور متاع کی، بڑے بڑے سیر نگار، میں نام لینے کا عادی نہیں ہوں، بڑے بڑے سیر نگار جن کا نام ہے، ان لوگوں نے بھی نعوذ باللہ لکھ دیا کہ صحابہ کرام نے مال دولت کی تمامیں نیچے اتر گئے۔ استغفر اللہ العظیم، وہ صحابہ کرام مال و دولت کب چاہیں گے جبکہ بدر کے موقع پر قرآن کریم نازل ہو چکا، سورہ انفال آ چکا، یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ سارے کا سارا مال، الانفال للہ والرسول، مال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اور یہ اصول طے پا گئے تھے بدر میں،
مال کوئی کتنا بھی لوٹ کر کے لا لے، سارا کا سارا مال بیت المال میں جائے گا، بیت المال میں سے پیدل آنے والے کو ایک حصہ، سواری والے کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ یہ رسول اور ضوابط بدر میں ہی بن چکے تھے۔ اب یہاں پر صحابہ کو پتا تھا اگر ہم زیادہ بھی لے کر آ جائیں، زیادہ بھی لوٹ کر لائیں گے تو لے آ کر مال غنیمت میں دینا ہے، اس کے بعد ایکولی ہی ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، تو مال کے پیچھے جانے والی بات سمجھ سے باہر ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کیوں چھوڑا وہ مقام؟ انہوں نے وہاں اجتہاد کیا۔ کیسا اجتہاد؟ انہوں نے، ان میں کے آدھے لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کچھ ہو جائے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے یہ جگہ۔ دوسرے جو چھوڑنے والے تھے انہوں نے اس لیے چھوڑا، یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم ہار گئے، ہمارے لاشیں پڑی ہوئی ہے، گدھ آ کر کے کھا رہے ہیں، تب بھی یہ مقام نہیں چھوڑنا۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست کی صورتحال میں فرمایا، اب تو یہاں شکست نہیں ہو رہی ہے، یہ تو فتح ہو رہی ہے، اس میں تو آپ نے نہیں فرمایا، لہٰذا وہ اتر کر نیچے آ گئے۔ تو معزز سامعین کرام، اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ نے صحابہ کرام، اور اس کے علاوہ کچھ ہوا یہ تھا، جب بگدڑ مچنے لگی تو چند صحابہ، جلیل القدر صحابہ تھے، وہ میدان احد چھوڑ کر کے مدینہ پاک واپس چلے گئے۔ اب ان کے اوپر، ان کے بارے میں بھی لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، اہل تشیع تو کرتے ہی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ کے بارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا، شام اور کوفہ سے آیا، اور آ کر کہنے لگا کہ ہم حضرت عثمان بن عفان کو امیر نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے احد کے میدان میں بھاگ کر چلے گئے تھے۔ آپ نے اس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا تمہیں وہ تو نظر آتا ہے کہ احد کے میدان سے چلے گئے تھے، مگر اس کے بعد قرآن نے جو کہا تھا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان سب کو بخشش فرما دی، معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، کہ وہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جب اللہ نے معاف فرما دیا تو تمہیں زبان درازی کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ تو معزز سامعین کرام، میدان احد کا نقشہ، یہ 50 میں سے صرف 15 لوگ رک گئے، 10-15 لوگ رک گئے، باقی سارے آ گئے۔ اب اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ جب واپس پلٹ کر آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ معرکہ خالی ہے، وہاں سے انہوں نے پھر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کی وجہ سے وہ 10-12 جو لوگ تھے وہ لوگوں کی شہادت ہو گئی، وہ پیچھے سے بھی حملہ، آگے سے بھی حملہ ہو گیا۔ اب یہاں پر بھگدڑ مچ گئی جس میں سارے لوگ تتر بتر ہو گئے۔ خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور دنیا سے پردہ فرمانے کی اور شہادت کی خبریں عام ہونے لگی۔ حضرت عمر فاروق جو لڑ رہے تھے تلوار پھینک دیے، کہنے لگے جب میرے مصطفیٰ جان رحمت نہیں رہے تو اب کس کے لیے لڑنا ہے؟ صحابہ کرام کی ہمتیں پست ہونے لگی۔ کئی صحابہ کرام نے جوانمردی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنی جوانمردی اور بہادری کے نمونے پیش کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، سید الشہداء، امیر طیبہ، غسیل الملائکہ اور ابو العمارہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بڑی بے باکی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے آپ نے ایک کافر کو قتل کیا، کافر کو قتل کیا، اور وہ کون تھا؟ عوینہ نام آتا ہے اس کا سیرت پاک میں، اور وہی شخص تھا یہ جس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا پتھر مار کر کے۔ اور قربان جائیے، اللہ کا قہر دیکھیں، اس کے بارے میں سیر نگار لکھتے ہیں کہ 8-10 پشتوں تک بھی جتنا جو بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوتا اس کو سامنے کی ربائی نہیں ہوا کرتی، دانت نہیں ہوا کرتے، کیونکہ اس کے آبا، حالانکہ بچوں کا کیا قصور ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فرق نہیں پڑتا اپنا، وَأَنَّهُ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، آدمی کا اعمال اپنے ساتھ ہوں گے۔ 10-12 نسل تک کیا کیا تھا انہوں نے کہ ان کی ربائی نہیں ہوتی، سامنے کے 4 دانت نہیں ہوا کرتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کے آبا و اجداد میں ایک شخص نے، ایک شقی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا تھا، شہید کیا تھا دندان مبارک کو۔ اللہ نے اس کا وبال اس کی آگے کی پشتوں تک بھی جاری رکھا۔ تو پتہ چلتا ہے اچھا کام بھی ہو تو نسلوں تک چلتا ہے، برا کام بھی ہو تو پشتوں تک چلا کرتا ہے۔ اچھے خصلتیں، اچھی عادتیں اور اچھے کیے ہوئے کام کا برکات اور رحمتیں آگے نسلوں تک جاری رہا کرتی ہے، اور جو خراب کام کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، وہ پشتوں تک اس کا عذاب اور وبال جاری رہا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت امیر حمزہ نے اس کو قتل کیا۔ جو دائی تھی، جو ختنہ کرنے والی خاتون تھی، اس کی والدہ ہوا کرتی تھی، اس کے بیٹے کو قتل کیا۔ قتل کرتے ہی آپ کا بیلنس آؤٹ ہوا اور آپ نے پہاڑ کی طرف پیچھے پشت پر گر گئے۔ گرنے کی وجہ سے آپ کی جو زرہ جو باندھی ہوئی تھی، جہاں حملہ نہ کر سکے، وہ کھل گئی، اور اسی دوران جبیر بن مطعم جو ایک مکہ مکرمہ کا ایک بہت معروف کافر تھا، بعد میں جا کر کے انہوں نے ایمان بھی لایا ہے، ان کا جو ایک غلام تھا الوحشی، حبشی غلام تھا وحشی، وہ طاق میں تھا کہ کب حضرت امیر حمزہ کا موقع ملے اور آپ پر حملہ کرے، اور اس کا نشانہ بڑا ایکوریٹ ہوا کرتا۔
یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب لڑکیاں خواتین ناشتی تھی عرب کی تو ان کے سروں پر ایک چھوٹی سی جو رنگ ہوتی ہے وہ رنگ ہوا کرتی ان کے سر کے اوپر، جو ٹوپی ہوتی ہے اس کے اوپر، تو وہ اس قدر جب ناچتے رہتی اس وقت بھی وہ بھالا، یعنی جو پھینکنے والا بھالا ہوتا وہ پھینکتا تو وہ جو رنگ ہوتی تھی چھوٹی سی اس کے اندر سے ناچنے کے دوران وہ جاری کر کر کے بتاتا، اس قدر ایکوریٹ اور پکا نشانہ تھا اس کا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو کہا گیا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے۔ اب بیک گراؤنڈ میں یہ آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے چونکہ جبیر بن مطعم کے بھائی عدی کو بدر میں قتل کیا تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ ابو سفیان کے خسر یعنی عتبہ، شیبہ اور ولید، عتبہ، شیبہ، عتبہ والد، ہند جو حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے، حضرت امیر معاویہ جو بعد میں ایمان لائے، ان کی والدہ اور حضرت ابو سفیان کی اہلیہ ہند جو ام جمیل ابو لہب کی بیوی جو تھی ان کی سگی بہن ہوتی تھی۔ تو معزز سامعین کرام، ہند اکثر لوگ ہندا کہتے ہیں مگر اصل جو سیرت کی کتابوں میں جو نام ملتا ہے ہند ملتا ہے، ہند بنت حرب۔ تو معزز سامعین کرام، اس نے چونکہ اس کے والد عتبہ، چچا شیبہ اور ولید بھائی، یہ تینوں کو حضرت علی نے اور حضرت امیر حمزہ دونوں نے مل کر کے شہید کیا تھا۔ تو چونکہ بدلہ لینے کی آگ بھڑک رہی تھی تو اس نے کہا تھا، جب ہی وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ تو بعد میں فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ اے وحشی، تم ایسا ہی ایک حملہ کرنا جس کی وجہ سے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی اور تمہیں آزادی بھی مل جائے گی یہاں سے جبیر بن مطعم کے پاس سے۔ تو وہ انتظار میں تھے باہر نکلنے کی، تو انہوں نے بعد میں جیسے ہی موقع ملا لے کر کے اس نے جو پیچھے ہٹے تو زرہ کھل گئی، زرہ کھلنے کی وجہ سے آپ کا پیٹ کا کچھ حصہ خالی نظر آنے لگا۔ انہوں نے فوری اسی موقع پر وحشی نے ایک بھالا مارا جو آپ کے آر پار ہو گیا، اور آپ نے کوشش کی وحشی کی طرف بڑھنے کی مگر آگے نہ بڑھ سکے، اسی مقام پر آپ ڈھیر ہو گئے اور لیٹ گئے۔ وحشی بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کے انہوں نے بھالا نکالا اور بھاگ گئے، جا کر کے ہند کو کہا کہ میں نے آپ کا وعدہ پورا کر لیا ہے۔ تو ہند جو اس وقت سونے کے ہار پہنی ہوئی تھی انہوں نے اتار کر کے وحشی کو دے دیے کہ لے جائیں، تمہارے لیے مال و دولت ہے، اور انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے کہا کہ میں آ کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ کہاں پر ہے۔ جب بتلایا گیا کہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا لاش مبارکہ ہے تو آپ کی لاش مبارکہ پر حملہ کیا گیا۔ آپ کا وصال تو ہو چکا تھا، روح پرواز ہو چکی تھی، آپ کے جسم مبارک کے اعضاء کو نکالا گیا، آنکھیں پھوڑ دی گئی، ناک کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ تاریخ ابن ہشام میں آتا ہے، جس کا ذکر عاجز نے اپنی کتاب سیرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میں نقل روایات کے ساتھ کیا ہے، تو یہاں تک کہ آپ کے مخصوص اعضاء کو تک جدا جسم سے جدا کر دیا گیا۔ یہی نہیں، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک ہی نہیں، کئی اور لاشوں کا اور شہدائے احد کے لاشوں کا مسئلہ بنایا گیا، اور ان کے اوپر کیونکہ یہ ایک درندگی کی ایک علامت مانی جاتی تھی، کسی سے زیادہ دشمنی کا اظہار کرنا ہوتا تو ان کے جسم کو مسئلہ بنایا جاتا، ان کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جاتا۔ اس کا منظر ہم شہدائے کربلا کے لاشوں کے ساتھ اور ان کی جنازوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پر بھی یہی بربریت کا اظہار کیا گیا، یہی جو جاہلیت کی جو رسومات تھی اس کو فالو کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، انہوں نے اس کے بعد ہند نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جو اعضاء تھے اس کا ہار پہنتی ہوئی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی۔ معزز سامعین کرام، اور پھر آپ کا کلیجہ نکالا گیا، نکال کر کے چبایا گیا، اور چبایا گیا، جب وہ چبا نہ سکی، تھوک دی، نگلنا چاہیے مگر وہ نہیں نگل سکی، تھوک دی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چبا لیتی، اگر نگل لیتی تو پھر اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ امیر حمزہ کے جسم کا کوئی حصہ بھی دوزخ میں نہ جانے پائے، تو اللہ تعالیٰ ہند کے جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا۔ بہرحال وہ تھوک دی اور چلی گئی، مکہ مکرمہ کے لیے واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاش کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت علی مرتضیٰ کو اور دوسرے کئی صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے میرے چچا جان، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبتیں تھیں، بڑے تعلقات تھے، بڑے آپ سے گہری دلی تعلقات تھیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر میرے چچا جان کو دیکھ کر آؤ۔ ڈھونڈے ڈھونڈے مل نہیں رہے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اعضاء الگ ہو گئے ہیں، کہیں آنکھ نہیں ہے، ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، سارا جسم چھنی ہے بھالوں سے، کہیں پر تلواروں کے، نیزوں کے ماروں سے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کی دوسری لاشوں کے نیچے چلی گئی تھی، ہٹایا، نکالا آپ نے باہر، نکال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ چچا جان کو نہیں دیکھ سکتے، بہت برا حال ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میرے چچا جان کے پاس لے کر چلو۔ آپ جب تشریف لائے، زار و خطار آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ جب آپ کے چچا جان کو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم،
اگر مجھے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور حضرت امیر حمزہ کی بیٹی فاطمہ کا اگر خیال نہ ہوتا تو میں امیر حمزہ کی لاش مبارک کو دفن نہ کرتا، ایسے ہی کھلے چھوڑ دیتا، کل قیامت تک یہ ایسے ہی رہتی اور دوسرے پرندوں اور چرند کے پشتوں پر اللہ کے دربار میں اپنا معروضہ یہ خود پیش کیا کرتے قیامت کے دن۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اڑانے کے لیے کہا، اتنے میں آپ کی پھوپھی آئی، آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے پھوپھی آپ نہیں دیکھ سکتی، بہت برا حال ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہ اگر حمزہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں۔ آپ نے اپنے چچا کے پاس، بھائی کے پاس جانے کی اجازت دی، وہ گئیں اور جا کر کے زار و خطار رویا اور زار و خطار آنسو بہنے لگی۔ پہلے تو خاموش صدمے میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے مبارک پر رکھا تو ان کا غم آنسوؤں کی شکل میں بدل کر کے بہنے لگ گیا، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک پر نماز جنازہ پڑھی، سب سے پہلے قبلہ رخ آپ کی جنازہ مبارکہ کو رکھا، اور حضرت صفیہ نے 2 چادریں لا کر کے فرمایا میرے بھائی کو ان 2 چادروں میں تدفین کریں۔ معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اور ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کی جوانی کے قصے بڑے دل ربا، دل نشین اور ایسے مالدار جس گلی سے گزرتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں، نکلتے تو نوجوانوں کا قافلہ ساتھ ہوتا، پیسے لٹایا کرتے، جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتے دوبارہ وہ کپڑا نہیں پہنا کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کہانی ہے، یہ جب اسلام لے آئے، ماں نے چچا نے کہا کہ ایمان رکھنا ہے تو یہ مال و دولت چھوڑنا ہوگا، یہ کر و فر چھوڑنا ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی کو قربان کرنا پڑے گا، یہ مال و متاع، یہ جاگیریں، یہ مال، یہ دولت سب چھوڑنا پڑے گا، اگر یہ چاہیے تو ایمان چھوڑو یا ایمان چاہیے تو یہ چھوڑو۔ انہوں نے کہا مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی منظور ہے، یہ مال و دولت، مال و متاع نہیں چاہیے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیجا رضی اللہ عنہ۔ جب شہید ہو گئے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسلام کی کہانی کیا ہے، اسلام کی صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہے۔ جب شہید ہو گئے تو ان کو کفن دینے کے لیے ایک چادر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چادریں حضرت صفیہ نے حضرت امیر حمزہ کے لیے پیش فرمائی تھی، آپ نے چچا جان کو ایک چادر دی، دوسری چادر مصعب بن عمیر کے لیے اڑا دی۔ ادھر اس صحابی کی قربانی دیکھیں، ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی قربانی دیکھیں، چونکہ حضرت امیر حمزہ بڑے لامبے تھے، بڑے طویل القامت تھے، سر ڈھکتا تو پیر نکل جاتے، پیر ڈھکتا تو سر نکل جاتا، اتنی چھوٹی چادر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں پر خوشبودار گھاس ڈال کر کے ان کی تدفین کر دو۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے اسلام مال و دولت سے کبھی نہیں پھیلا، مالدار لوگ آ کر کے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچائے ہیں۔ غریب آدمی جب تک ہوتا ہے عبادتیں بھی اچھی کرتا ہے، اللہ سے لو بھی زیادہ لگاتا ہے، جب وہ امیر ہو جاتا ہے، مال دولت آ جاتی ہے تو اس کے پاس سے آہستہ آہستہ عبادتیں کٹنے لگتی ہیں، چھٹنے لگتی ہیں، دینداری دنیا داری کی طرف بدلنے لگتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنے چچا کو تدفین فرما دی، اور اس کے بعد جب واپس جانے لگے تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ ملی، پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق بتاؤ میرے والد کا کیا حشر ہے، کیا حل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ سے دریافت فرما لیں۔ جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ آج سے میں تمہارا والی اور نگہبان ہوں، تمہارا سرپرست میں ہوں۔ وہ سمجھ گئیں اور زار و قطار رونے لگیں۔ جب آپ کا گزر ایک قبیلے سے ہوتا ہوا گزرا، وہاں دیکھا تو وہاں کے لوگ، چونکہ وہاں کی اکثریت لوگوں کی شہید ہوئی تھی غزوہ احد میں، وہ بڑا رونے کا اہتمام ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سب کے لیے رونے والے ہیں مگر میرے چچا جان پر کوئی رونے والا نہیں ہے، اور آپ کا غم کئی دن تک تازہ رہا، کئی دن تک آپ ملول اور غمزدہ رہے حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد، اور ہر ہفتے کے دن آپ اہتمام کے ساتھ غزوہ احد کے پاس تشریف لاتے، اپنے چچا جان کے پاس تشریف لاتے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اکثر آیا کرتی، اپنی شہادت تک آتی، خلفائے راشدین آپ کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتی۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ ہم جب بھی جا کر سلام کرتے تو وہاں سے سلام کا واپس جواب آیا کرتا، اور والد گرامی علیہ الرحمہ اکثر فرماتے کہ جب بھی جاتے تو اکثر کرتے کہ ایک رات مکمل، دن نہیں، اکثر چہارشنبے کا دن ہوتا، وہ رات آپ پوری غزوہ احد، میدان احد میں گزارا کرتے، حالانکہ وہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے سردی ہوا میں رہنا پڑتا، مگر آپ
پورا رات گزارتے اور تہجد سحر کے وقت نکل کے کچھ سحری کرتے اور دوسرے دن کا روزہ رہا کرتے، اکثر یہ معمول رہا کرتا۔ اور اگر کسی کو اللہ نے اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا نہیں فرمایا ہے تو فرماتے وہ ایسا کرے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حضرت امیر حمزہ کے وسیلے سے دعا کرے بیٹے کے لیے، اور حضرت امیر حمزہ کے پاس جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ کی کرامات دیکھیں، کرامت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کے تقریباً کم و بیش 38 سن ہجری میں، کم و بیش 30-35 سال کے بعد بنو امیہ کے دور میں اس مقام سے ایک نہر نکالنے کے لیے کھدوائی کی گئی، تو کھدوائی کے دوران حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کے قریب جب برچھی ماری گئی، سبل مارا گیا، تو سبل کا جو ایک پیر پر جا کر کے لگا، جس کی وجہ سے اس سبل پر برچھی پر خون لگ کر کے نکل آیا۔ تو خون کس کو نکلتا ہے؟ جو باحیات ہوتے ہیں، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے، جو دنیا سے گزر جاتا ہے، خون کی روانی ختم ہو جاتی ہے، خون سوکھ جایا کرتا ہے، قلب بند ہو گیا، خون سوکھ جاتا ہے، جسم ہڈیاں ختم ہو جاتی ہے۔ 30-35 سال کے بعد آپ کے پیر کو، قدم مبارک کو جیسے ہی برچھی لگی تو خون نکل آیا، جب پتہ چلا یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی مزار پاک ہے۔ تو مطلب یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے، شہداء اپنی مزارات میں بقید حیات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعد دنیا سے گزرنے کے بھی بقید حیات ہوتے ہیں، باحیات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ دوسری سمت حضرت وحشی ہے یا ہند ہے، یہ لوگ بعد میں جا کر کے جب ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی جب آئے تو آپ کو بٹھایا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا معاملہ ہوا۔ وحشی سناتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے، زار و خطار روتے جاتے اور غم کو پھر سے دوبارہ تازہ کیا اور فرمایا کہ اے وحشی دوبارہ میرے سامنے تم نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے میرے چچا جان کی یاد تازہ ہو جائے گی، میرے چچا جان کی یاد تازہ۔ اور وحشی کا عالم، حضرت وحشی کا عالم سنیں، فرماتے ہیں کہ جب دور جاہلیت میں نے دنیا کے سب سے بہترین شخص کو بھالا مار کر کے شہید کیا، اور جب اسلام لے آیا تو اسلام کے عالم میں اس وقت کے دنیا کے سب سے بدترین شخص کو بھالا مار کر کے اس کو قتل کیا۔ کیسے؟ جنگ یمامہ ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں، تو منکرین دعوی نبوت کا اعلان کرنے والے مسیلمہ الکذاب تھا سب سے بڑا، جس نے بڑا ایک فتنہ پیدا کر دیا تھا جزیرہ عالم عرب میں۔ تو اس مقام پر جب وہ پورا سر سے پیر تک جنگی لباس پہنا ہوا ہے، کہیں سے نظر نہیں آ رہا، مگر حضرت وحشی نے چھپ کر کے ایک برچھی جو ماری اس کی آنکھ میں جا کر لگا اور وہ وہیں پر قتل ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فتنہ ختم ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں دور جاہلیت میں نے سب سے بہترین شخص امیر حمزہ کو مارا اور دور اسلام میں سب سے بدترین شخص مسیلمہ الکذاب کو قتل کیا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ، بابرکت ذات مبارکہ، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ذات، آج بھی آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، جا کر کے اپنا کوئی معروضہ پیش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حبیب پاک کی مرضی اور منشے سے وہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ کی کرامت کے ذریعے سے بات کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے صدقے و طفیل آپ کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ جب تک دین اسلام پر یہ مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما، اور کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور بار بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔